बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 कंप्यूटर साइंस का कोर्स चैप्टर नंबर 2 और आज का टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हाउ अ वायरस वर्म एंड एडवेयर कैन स्प्रेड थ्रू। अब इससे पहले लेक्चर्स में हमने डिटेल से पढ़ा कि व्हाट इज़ द वायरस वर्म एंड एडवेयर, डिफिनीशन कंप्लीट पढ़ी। अब ये वायरस वर्म और एडवेयर किस तरह फैलता है, स्प्रेड होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ, तो उसके तरीके इस लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वे टू स्प्रेड वायरस वर्म एंड एडवेयर, कौन से तरीके हैं कि जिसके ज़रिए से वायरस वर्म एंड एडवेयर फैल सकता है या फैलता है। तो many people know about the virus worm and adware but still don't know how these are spread। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वायरस वर्म एंड एडवेयर को तो पहचानते हैं, लेकिन ये नहीं पहचानते कि ये फैलते किस तरह है, ये वायरस किस तरह फैलते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। Many different way to spread these viruses from one computer to another computer। और इसके बहुत ज़्यादा तरीके हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक किस तरह वायरस स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंट वेज आर, इसमें हम वो तरीके पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा उसके ज़रिए से वायरस फैलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास जो कॉमन मेथड है या कॉमन वे है टू स्प्रेड द वायरसेस, वो इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क के ज़रिए से फैलता है। फ्लैश ड्राइव स्टूडेंट यूएसबी को कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क इससे पहले एक डिवाइस यूज़ होती थी, वो भी डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता था। पहले पुराने ज़माने की सीपीयूज़ में फ्लॉपी ड्राइव्स होते थे, आजकल जो है ना ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। शेयर डेटा एंड प्रोग्राम थ्रू यूएसबी universal serial bus is common way nowadays. In past, floppy disk are used for these purposes। डेटा को शेयर करना या प्रोग्राम को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ले जाना, उसके लिए आजकल जो सबसे ज़्यादा एक तरीका इस्तेमाल होता है वो है यूएसबी का या फ्लैश ड्राइव का। यूएसबी का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, अक्सर MCQs में ये रिपीट होता है, USB स्टैंड फॉर। पुराने ज़माने में इस मकसद के लिए फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल होती थी, लेकिन जब USB आ गई तो फ्लॉपी डिस्क हमारे सिस्टम से वो ख़त्म हो चुका है अभी। कॉमन वे टू स्प्रेड अ वायरस, सबसे ज़्यादा जो वायरस स्प्रेड होता है, फैलता है, वो USB के ज़रिए से होता है। विन किस तरह होता है? विन कॉपी द डेटा फ्रॉम इन्फेक्टेड USB, द वायरस कॉपी इटसेल्फ ऑटोमेटिकली। जब हम किसी सिस्टम से डेटा को कॉपी करते हैं और उस सिस्टम में वायरस हो, यानी वो सिस्टम इन्फेक्टेड हो वायरस से, तो जब कॉपी करते हैं वो डेटा, तो डेटा के साथ साथ हमारे पास वो वायरस भी कॉपी होते हैं ऑटोमेटिकली। और जब दूसरे सिस्टम को आप वो USB इंसर्ट करते हो और वही डेटा आप पेस्ट करते हो उस सिस्टम पे, तो ऑटोमेटिकली आप वही वायरस उस कंप्यूटर पे पेस्ट कर देते हो। तो इसी तरीके से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक वायरस इजीली स्प्रेड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट में जो हमारे पास है वो है ईमेल अटैचमेंट। स्टूडेंट, ईमेल क्या चीज़ है? ईमेल आप लोगों ने किया होगा, थ्रू इंटरनेट होता है, जिसका एग्जांपल्स हैं जीमेल का, याहू का। अब ईमेल के ज़रिए से भी हमारे पास वायरस स्प्रेड हो सकते हैं। अब बाय यूजिंग इंटरनेट ईमेल, यूज़र कैन इजीली रिसीव द वायरस बाय इन्फेक्टेड ईमेल। अब ज़ाहिर बात है हम ईमेल इंटरनेट के थ्रू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ईमेल में जो अटैचमेंट होती हैं, अटैचमेंट वो होती हैं जो एक फ़ाइल अटैच होती है, या वर्ड की फ़ाइल हो, PDF की फ़ाइल हो, एक्सेल की फ़ाइल हो, जो भी हो, अगर वो फाइल आपके कंप्यूटर में वो फाइल इन्फेक्टेड है वायरस के साथ, और वो फाइल आप ईमेल के साथ अटैच करते हो और दूसरे सिस्टम पर भिजवाते हो, तो उस फाइल के साथ साथ वायरस भी कॉपी होता है, अटैच होता है और दूसरे सिस्टम में वो ट्रांसफ़र होता है
تو اسی طریقے سے اٹیچمنٹ کے ساتھ یہ یہ وائرسز اسپریڈ ہوتے ہیں. When infected email attachment is opened, the user, the virus execute itself and begin to infect the data stored in a computer. اسٹوڈنٹ وہی اٹیچمنٹ جس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ کی کمپیوٹر میں وائرس ہے اور آپ جو ہے نا ایک فائل کو کاپی کرتے ہیں تھرو ای میل بھیجنا چاہتے ہیں دوسرے کمپیوٹر یا دوسرے یوزر تک، تو وہ آپ کے جو اٹیچمنٹ ہیں اس میں وائرس آٹومیٹکلی کاپی ہوتے ہیں اس اٹیچمنٹ کے ساتھ. جیسے ہی دوسرے یوزر کو آپ کا ای میل پہنچتا ہے اور آپ کی ای میل میں جو اٹیچمنٹ ہے وہ انفیکٹڈ ہے اور وہ یوزر جیسے ہی اس کو اوپن کرتا ہے تو وائرس جو ہیں اس کے سسٹم پہ آٹومیٹکلی ایگزیکیوٹ ہو جاتے ہیں، یعنی آٹومیٹکلی انسرٹ ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہے نا پھر اپنا کام کر دیتے ہیں اور دوسرے کمپیوٹر کو بھی انفیکٹڈ بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، ڈونٹ اوپن دا اٹیچمنٹ بائی ان نون سینڈر with .exe or .dll extension file. اب اسٹوڈنٹس آپ اس وائرس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ نے جو ہے نا اس اٹیچمنٹ کو کبھی نہیں اوپن کرنا جو کہ ایک ان نون سینڈر سے آیا ہو، یعنی وہ سینڈر جو کہ آپ اس کو نہیں پہچانتے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یا اگر آپ کے ای میل میں جو اٹیچمنٹ ہے جو فائل ہے اس کا ایکسٹینشن کیا چیز ہوتی ہے اسٹوڈنٹ؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ورڈ کا ایکسٹینشن جو ہے جو آخر میں ڈاٹ کے بعد آتا ہے DOCS، لیکن آج کل جو 2007 ہے DOCX ہیں اور اس طرح XLX ہیں. اب وہ ایکسل کی جو ہے نا ایکسٹینشن ہے، تو اگر آپ کے پاس کسی فائل کی ایکسٹینشن EXE ہیں یا .DLL ہے تو آپ نے اس فائل کو کبھی بھی نہیں اوپن کرنا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، کیوں؟ کیونکہ وہ ایگزیکیوٹیبل فائل ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس میں وائرس ہو، اس میں کوڈ ہو اور وہ کوڈ جو ہے نا آپ کے سسٹم کو انفیکٹڈ کر دیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اور آپ کو جو ہے نا ونڈو ڈیفینڈر یہ میسج ضرور دے گا جیسے ہی آپ وہی اٹیچمنٹ اوپن کرو گے تو آپ کو آ جائے گا کنفرم اٹیچمنٹ کا یہ میسج آئے گا کہ دس ای میل از فرام ان نون یوزر، آر یو شیور ٹو اوپن دا اٹیچمنٹ. تو آپ نے یہ اٹیچمنٹ کبھی بھی اوپن نہیں کرنی ہے، ادروائز آپ کے سسٹم میں آپ کے سسٹم میں وائرس انسرٹ ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے وائرس. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے سرفنگ انسیکیور ویب سائٹ ہے. وہ ویب سائٹ سرف کرنا، وہ ویب سائٹ سرچ کرنا جو کہ انسیکیور ہوتا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، انسیکیور ویب سائٹ سے یعنی تھرو انٹرنیٹ جب آپ انسیکیور ویب سائٹ سرچ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی وائرس آپ کے کمپیوٹر میں آ سکتا ہے. بائی سرفنگ انسیکیور ویب سائٹ آن دا انٹرنیٹ یور کمپیوٹر کین ایزیلی انفیکٹڈ بائی دا وائرس آٹومیٹکلی اینڈ ڈیمیج دا اسٹور ڈیٹا. اسٹوڈنٹ، جب آپ انسیکیور ویب سائٹ کو انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہو تو اگر اس میں آسانی سے آپ لوگوں کے سسٹم میں وائرس منتقل ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی اور وہ آپ کے جو کمپیوٹر پہ جو اسٹور ڈیٹا ہے اس کو وہ خراب کر سکتا ہے، ڈیمیج کر سکتا ہے. انسٹال ایڈویئر بگس اینڈ ادر ہارمفل پروگرام آن دا کمپیوٹر. یہ انسیکیور جو ویب سائٹ ہے یہ ایڈویئر بگز یعنی ایڈورٹائزمنٹ کے جو وائرس ہے اس کو ایڈویئر بگز کہتے ہیں، یا دوسرے جو ہارمفل پروگرام ہے یہ آٹومیٹکلی آپ کے کمپیوٹر پہ انسٹال کرتے ہیں اور آپ کا کمپیوٹر میں جو ڈیٹا ہو اس کو خراب کر دیتے ہیں. لائک دیکھیں انسیکیور ویب سائٹ میں یہ والے بینر جو ہے نا ایڈویئرس، جس طرح میں نے آپ کو پہلے ایڈویئر میں پڑھایا تھا، اس طریقے سے میسج آتا ہے. جیسے ہی آپ اس کو کلک کرتے ہو تو آپ کے کمپیوٹر میں آٹومیٹکلی وائرس انٹر ہو سکتا ہے. سو آلویز اوائڈ اوپننگ دا ویب سائٹ وچ آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو یو. تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ وہ ویب سائٹ آپ کبھی بھی اوپن نہ کریں جس سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو یا جسے آپ کو جانتے نہیں ہو. ٹھیک ہے نا، تو ان نون آپ لوگ ویب سائٹ سرچ نہ کریں انٹرنیٹ پہ، تو آپ لوگ وائرس سے بچ سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہمارے پاس ہیں انسٹالنگ پیریکیٹک سافٹ ویئر. اسٹوڈنٹ، پیریکیٹک سافٹ ویئر کون سے سافٹ ویئر ہوتے ہیں؟ وہ سافٹ ویئر جو کہ ان نون کمپنی کا ہو، یعنی ایک بلکہ کمپنی کا بھی نہیں ہو، کسی نے جو ہے نا وہ بنائے ہو اور اس کو جو ہے نا نیٹ پہ ڈالے ہو. صحیح ہے اسٹوڈنٹس، یعنی رجسٹر نہ ہو. تو اس سافٹ ویئر کو آپ کبھی بھی ڈاؤن لوڈ یا انسٹال نہ کریں کیونکہ اس سافٹ ویئر میں بھی وائرس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ مینی پیریکیٹک سافٹ ویئر آر اویلیبل ان دا مارکیٹ آر آن انٹرنیٹ ایٹ نو کاسٹ. بہت زیادہ سافٹ ویئر ہے جو کہ فری آپ کو
یہ اویلیبل ہوتے ہیں تھرو انٹرنیٹ پہ یا مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے، لیکن وہ سافٹ ویئر آپ لوگوں نے کبھی بھی انسٹال نہیں کرنی چاہیے آپ کے کمپیوٹر پہ، کیونکہ وائرس جو ہے نا انفیکٹڈ کرے گا آپ کے کمپیوٹر کو۔ موسٹلی یہ گیمز وغیرہ میں بہت زیادہ یہ وائرسز پائے جاتے ہیں۔ انسٹال اور ڈاؤن لوڈ دیز سافٹ ویئر دے میک یور کمپیوٹر وائرس انفیکٹڈ، اور اسی قسم کے سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ کرنا یا انسٹال کرنا آپ کے کمپیوٹر کو وائرس انفیکٹڈ بنا سکتا ہے۔ سو آلویز انوائٹ ان آفیشیل سافٹ ویئر ٹو پروٹیکٹ یور کمپیوٹر، تو ہمیشہ جو ہے نا آپ لوگوں نے ان آفیشیل سافٹ ویئر یا ان رجسٹرڈ جو سافٹ ویئر ہے وہ کبھی بھی آپ نے اپنے کمپیوٹر پہ انسٹال یا ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ لوگ جو پیریٹیکنگ سافٹ ویئر میں جو وائرس ہوتی ہے اس سے آپ لوگ بچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی کویشچن ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے لیے پھر حاضر ہوگیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔